नमस्कार। मैं आपको ले चलता हूँ टिकर राय मस्जिद, जहाँ पर एक मजलिस का आयोजन हुआ और इस मजलिस को मौलाना शाह अब्बास शाह ने खिताब किया। तो ले चलते हैं हम आपको उस मजलिस में। उसकी पेश हैं कुछ झलकियाँ। ये चांद सारे चांद कहाँ जाता है, रोशन है आसमां पे जहाँ जाता है, मगरिब से जाने बैठा वो हैदर ये चराग जलाने को वहाँ जाता है। और आप इससे समझ फरमाए कि डरे हैदर से जो फैजियाब हो जाता है, डरे हैदर से जो फैजियाब हो जाता है, दीन और दुनिया में वही कामयाब हो जाता है। और असर होता है सब में जो कभी हैदर का चराग रोशन होता है, तो सब में कभी हैदर का चराग सुबह हुई तो वही आफ्ताब हो जाता है, सुबह हुई तो वही आफ्ताब हो जाता है। मौलाना साहब सबसे गुजारिश صلوات الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المحسنين، ألا لعنة الله على أعدائهم أجمعين هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ساری تاریخ انسان کی ضرورت کا مقصد بتا رہا ہے، ان کو کیوں پیدا کیا گیا، ان کو کچھ وجہ بھی ہے پیدا کیا گیا، اور وجہ کیا بتائی جا رہی ہے، ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مقصد اور عبادت کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ کیا کیا جائے اگر عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کیا پھر یہ کرنا ضروری ہوگا کہ مسجد کا ایک کونا پکڑ لیا جائے اور ساری زندگی انہیں کے بسر کر دی جائے؟ اللہ نے گرامی یہ ممکن نہیں ہے کہ مسجد کا ایک کونا پکڑ کے اور زندگی کو بسر کر دیا جائے۔ دیگر چیزیں بھی ضروری ہیں اور دیگر فرائض بھی انجام دینا ضروری ہے۔ ہمارے پاس اور ہمارے اوپر اس کے علاوہ بہت ساری ذمہ داریاں آیت بھی ہے۔ مسجد کا قرآن بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ مسجد کا ایک کونا پکڑ کے زندگی گزار دیجیے، بلکہ قرآن میں جہاں کہیں بھی اقام الصلاۃ کا ذکر آیا ہے وہاں اسی کے فوراً بعد وآتوا الزکوٰۃ کا ذکر ہے۔ جہاں بھی اقام الصلاۃ کہا ہے وہاں آتوا الزکوٰۃ کہا ہے۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، مطلب جہاں بھی صلاۃ کا ذکر ہو رہا ہے اس کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اگر ہم غور کریں خدا کی خبر تو صلاۃ کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان، یہ صلاۃ اللہ اور بندے کے درمیان کے تعلقات کو مضبوط اور مقدس مسلسل کرتی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا تعلق بندگان خدا کے آپس کے تعلقات کو مضبوط۔ دو جملوں میں قرآن نے سب کہہ دیا کہ اللہ سے بھی تسلسل قائم رکھو اور اپنی سوسائٹی میں بھی تسلسل قائم رکھو۔ دو جملوں میں ساری بات سمجھائیں، بات کا مفہوم سمجھا دیا۔ اسی طریقے سے ضروری ہے بغیر عبادت خدا کے، بغیر یاد الہی کے، بغیر حضور قلب کے، بغیر اللہ کی بارگاہ میں گری خدا کے، بغیر نماز کے، بغیر روزے کے انسان ایک اچھی سوسائٹی، ایک اسلامی نظام قائم نہیں کر سکتا۔ اسی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے اور نہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ کس کے سامنے بول رہا ہے۔ آگے بڑے سے بڑے دنیا کے آدمی کے سامنے اس کو لے جا کے کھڑا کر دیجیے، وہ ایسے ہی بولے گا جیسے ہمارے سامنے بولے گا۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کہہ کیا رہا ہے اور کس کے سامنے کھڑا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز
قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں مفسرین نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ بغیر معرفت کی عبادتیں کی جا رہی ہے. یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو اور کیا کہہ رہے ہو تو ایسی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ آ جائے. امام علی علیہ السلام نے نیند کا نشہ ایک نشہ تختاج کا نشہ. قرآن کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جانا اگر تم نشے کی حالت میں ہو. امام علی علیہ السلام کی حدیث قول کو جوڑ کر اگر دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ نماز کے قریب نہ جانا اگر تمہارے سر پہ دولت کا بھوت سوار ہے، نماز کے قریب نہ جانا اگر تختاج کی لالچ سوار ہے. محمد عبادت کے مقصود انسان جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن بہت فکر کرے خالی اگر انسان اپنے لیے جیتے بھی ضرور ہے اپنے لیے خالی کام بھی کرنا. تو کبھی بھی یہ نہیں سوچتے. بعض اوقات ہمارے اندر یہ تھوڑی سی عبادت کرنے کے بعد بس اب تو جنت ہم نے اپنے اوپر واجب کر دی. واقعات دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے گزر رہے ہیں. دیکھا ہے نابینا سب راستے کے کنارے پڑا ہوا ہے اور اس کے سینے پر دو فرشتے بیٹھے ہیں. ظاہری اعتبار سے تو دیکھیں تو پرندے تھے جو اس کو دانہ بھرا رہے کھانا کھلا رہے، لیکن حقیقی اعتبار سے وہ فرشتے تھے جو اللہ کی طرف سے تعینات کیے ہوئے تھے کہ اس کو کھانا کھلائے. وہ اپاہج اور نابینا انسان پڑا ہوا تھا. اب ظاہری اعتبار سے دنیا تو یہ دیکھ رہی کہ وہ پرندے ہیں، لیکن پیغمبر نبی ہیں، انہوں نے دیکھا تو سمجھ میں آ گیا کہ فرشتے ہیں. قریب سے گزرے، رکے، سلام کیا، سلام کا جواب ملا. کہا موسیٰ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. کہا موسیٰ ایک پیغام پہنچا دیں گے ہمارا اللہ تک. فرمائیے. کہا جب اللہ سے ملاقات ہو اللہ سے پوچھیے گا کہ جنت میں میرا مقام کیا ہے، جنت میں مجھے کس جگہ پہ رکھا جائے گا. کانفیڈنس لیول دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ اللہ سے پوچھے گا کہ جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا. یہ نہیں پوچھا، یہ پوچھ لیا کہ جنت میں جگہ کون سی ملے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل. گئے، اللہ سے گفتگو ہوئی، واپس تشریف لانے لگے. آواز ہے وہ پیغام جو سب کچھ دیتا ہے اس کا جواب کہاں پروردگار اعلیٰ. فرمایا اس شخص سے کہہ دینا کہ جنت میں جاؤ گے تو مقام ہوگا نا، تو جنت تو جانے ہی والے نہیں. پلٹ کر آئے حضرت موسیٰ، ملاقات کی. لیکن اب حضرت موسیٰ سوچ رہے کہ جس انسان کو اتنا یقین ہے خود کے اوپر کہ وہ جنت میں ہر حال میں جائے گا، اسے کیسے کہا جائے کہ بھائی تم جنت میں نہیں جا رہے. لیکن جب اس نے ٹرائی کیا حضرت موسیٰ نے کہا بھائی دیکھو اللہ نے کہا کہ تم جنت میں نہیں جا رہے. اتنے سرد آہ بھری اور کہنے لگا کہ یقیناً میری ہی کچھ غلطیاں خطا ہوگی جس کے بنا میں اللہ نے مجھے جنت سے نکال عبادت کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کو کون سی بات پسند آ رہی ہے، خالص اللہ کے لیے کون سی عبادت کی جا رہی ہے. جو ہم عبادت کر رہے ہیں وہ دکھاوے کے لیے ہے یا واقعی اللہ کے لیے. آگے کوئی نظر نہیں آئے گا. راتوں کی تاریخیوں میں یتیموں مسکینوں کا خیال کرے. معاملات میں دیکھیں تو یہ راتوں کی تاریخیوں میں علی اپنے کاندھوں پر بوجھ لاد کر راتوں کی تاریخی میں کرتے ہیں. یتیموں کے پاس بیٹھے، مسکینوں کے پاس بیٹھے. اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ہمارا باپ اور بات محبت ایسا شکیل. اللہ اکبر. تاریخ اندازے سے کوئی نہیں جس نے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا سوائے علی کے. جس نے کہا خود کو رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو. لیکن سب کہا اس وقت نہیں کہا کہ
جب علی ابن ابوس کو دیکھ لیا اس وقت نہیں کہا کہ جب خیبر کا سر اکھاڑ کے ہاتھوں کو بلند کر دیا نہیں کامیابی ہے، لیکن اس وقت علی نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، جب خود کے سر میں ضربت لگی تو کہا مجھ کو میرا دعویٰ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں نہ ہو کہ لوگ آج یہ کہتے ہوئے نظر آ جائے کہ آپ کے علی کا معیار کامیابی یہ ہے کہ جب کسی کا سر لے لے۔ علی نے جب خود کے سر پہ ضرورت لگی تب تحفظ سے رب الکعبہ دیکھ لو، پہچان لو، علی وہ ہے کہ جو سر لے لے تب بھی کامیاب ہے، سر لے دے تب بھی کامیاب ہے۔ بڑے محمد